ہر طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جنگ یہاں تک کیوں پہنچی، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، آگے مستقبل کیا ہوگا، اس پہ آج بات کریں گے۔ اچھا، اگر جنگ کے آغاز سے دیکھا جائے تو نقصان جو ہوا ہے وہ صرف اور صرف ایران کا ہی ہوا ہے، کیونکہ جو آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو ایران نے اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ گنوائی ہے۔ اس کے بعد تمام ملٹری لیڈرشپ، ایکوپمنٹس، اکانومی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے ان کی، اور ان کا جو آخری تھا اپنی حکومت کرنے کا ذریعہ وہ تھا اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، یا وہ جو کیرسمیٹک پرسنالٹیز ہیں جیسے ریلیجیس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، علی خامنائی، ان کو بھی کھو کے اب میری نظر میں جو مستقبل جو نظر آ رہا ہے وہ ایران کے نقصان کا زیادہ نظر آ رہا ہے بجائے امریکہ اور اسرائیل کے۔ اب یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اور ایران کے بعد اگر دوسرا بڑا نقصان جو اس جنگ میں ہوا ہے وہ بھی مسلم ورلڈ کا ہی ہوا ہے، ایز یو نو کہ آج کی ڈیٹ تک وہی ایران مسلم ممالک پہ چاہے وہ اڈے ہوں ان پہ یا ان کے جو ریسورسز ہوں ان پہ حملے کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو بند ہوا ہے ان میں بھی مین جو سپلائنگ ہوتی تھی وہ سارے مسلم ممالک کی ہوتی تھی، ان کی اکانومی پہ بوجھ پڑا ہے، وہاں پہ ہی مہنگائی ہوئی ہے۔ تو ویسٹ کو جو نقصان ہوگا تو وہ تو اس کے ہمیں فیوچر میں سائنز نظر آئیں گے، لیکن اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلم ورلڈ کا ہو رہا ہے، اور جو آپسی لڑائیاں ہیں وہ بھی اب بڑھیں گی۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ اب یہ مسلم ورلڈ کا نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری اور محرکات ہیں؟ سب سے بڑی اور مین وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ سنگل ہے کہ مسلم ورلڈ نے، مسلم ممالک نے، کسی ایک ملک نے بھی سائنس کو ایز کمپلسری نہیں لیا، اس کو اپنایا نہیں ہے۔ اب آپ بہت سارے کہیں گے جی ٹیکنالوجی تو ہر ملک کے پاس ہے، تو اب آپ جب بیس اور کور دیکھیں گے، بنیاد جو سائنس کی مسلم ورلڈ نے پہلے تو رکھی انہوں نے تھی، مسلم نے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو بہت بڑے سائنٹسٹ مسلمز رہے ہیں، میتھمیٹیشنز مسلمز رہے ہیں، لیکن ایک فتویٰ جو آیا تھا کہ جی سائنس جو ہے اس کو بین کیا جائے، اس کو ریسرچ اس پہ بند کی جائے تمام مسلم ممالک میں، بلکہ وہ اس ٹائم جو سسٹم تھا آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجیس تھا، تو جو وہ فتویٰ آیا اس کے بعد مسلم ورلڈ نے ریسرچ بند کر دی، سائنس پہ تحقیق بند کر دی، اور جو معجزات پہ جو یقین رکھنا اسٹارٹ ہوا، یہ ہسٹری وہاں سے اب جو نقصان اٹھانا ہم شروع ہوئے ہیں وہاں سے ہوئے ہیں، کیونکہ سائنس ایک پروون سسٹم ہے جو تجربے کے بعد وجود میں آتی ہے۔ دنیا میں رہ کے اگر ہم بات کریں تو وہ یہی حقیقت ہے کہ آپ نے سائنس کو اپنانا پڑے گا، لیکن وہ جو اس وقت فتویٰ آیا تھا اس نے ہمیں ڈبویا ہے۔ اب ایران بھی پیچھے کیوں رہا؟ کیونکہ اس نے زیادہ تر سائنس سے ہٹ کے معجزات پہ یقین رکھا، پروکسیز پہ یقین رکھا۔ اب اس پروکسیز پہ ہم الگ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ جی یہ پروکسیز جو ہیں یہ خود ایران کے ہی گلے کے کیسے پڑیں گی جیسے پاکستان کے پڑی ہیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹی ٹی پی تھی یا جو ٹی ٹی اے تھی اس کی بھی ہسٹری آپ کو بتائے کہ جو وہ پروکسیز تھیں۔ تو ہوتا کہ جو پروکسیز ہوتی ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو چلیں آپ ایک اسٹیٹ طے کرتی ہے، ان کو ٹرین بھی کرتی ہے اور ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے اب ساری۔ اب جو مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب جو وہ ساری لیڈرشپ جو اپر ان پروکسیز کی ہوتی ہے وہ جب وائپ آؤٹ ہو جائے، جیسے حزب اللہ ہے، اس وقت حماس ہے، تو وہ تو ہو گئی وائپ آؤٹ۔ اب ان کی جو نیچے لوگ ہیں وہ برین واش طبقہ ہے، وہ ٹرینڈ ہے لیکن ہے برین واش، ان میں کوئی تعلیم نہیں ہے۔ جو اوپر سے لیڈر eliminate ہو گئے، اب جو نیچے ریوڑ بچا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کسی بھی فنڈنگ میں آ سکتا ہے۔ یہ ریئلٹی ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی فنڈنگ کر کے، امریکہ اور اسرائیل بھی فنڈنگ کر کے اسی ایران کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ برین واش لوگ ہیں، اور پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی چلتا ہے۔ جیسے ٹی ٹی پی کی ہسٹری آپ کو پتہ تھی، اور وہاں پہ ہوا کیا کہ ان کی لیڈرشپ جو ایلیمنیٹ ہوئی، امریکہ میں افغان جنگ لگی، اس کے بعد جو وہاں پہ وہی ریوڑ تھا، جو وہی برین واش لوگ تھے، ان کو انڈیا سے فنڈنگ آ گئی، اور وہ جو پاکستان کے پہلے حق میں تھے وہ اب خلاف ہو گئے کیونکہ ان کو فنڈنگ انڈیا سے آئی۔ بیسیکلی یہ برین واش لوگ ہوتے ہیں، جیسے یہ جو پروکسیز لڑائی ہوتی ہیں یہ خود
جو بناتا ہے ان کے گلے پڑتی ہیں. یہی ان پراکسیز کی حقیقت ہے اور یہی ان سے لے کے ہمیں سیکھنا چاہیے. بجائے ان پراکسیز پہ ایران کو چاہیے تھا، مسلم ورلڈ کو چاہیے تھا کہ آپ سائنس پہ توجہ دیتے، کیونکہ سائنس ہی واحد اس وقت ماڈرن ورلڈ کا ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے جس کو لے کے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہے، اور وہی بلبوتا ہوتا ہے جس پہ آپ اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اب کیونکہ عرب ممالک کے پاس صرف پیسہ ہے، لیکن پیسے کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس سائنس کی کمی تھی، ان کے پاس ایکوپمنٹس اپنے نہیں تھے، ان کے فوج پروفیشنل نہیں تھی. اسی وجہ سے امریکہ کے جو ہے وہ تابع رہے سارے عرب ممالک، مسلم ورلڈ جو تھا، گلف کنٹریز جو تھیں، اور اسی امریکہ نے پھر گھاس نہیں ڈالی. وہ کیوں ڈالیں گے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو سائنس پہ بلیو ہی نہیں کرتے اتنا زیادہ، یہ معجزات پہ یقین رکھتے ہیں. تو ان کے اڈے بھی امریکہ نے وہاں پہ اپنے بنائے، اور نقصان بھی ان ممالک کو ہو رہا ہے. وہ امریکہ مدد بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ سائنس پہ بلیو نہیں کرتے، یہ پروگریس پہ بلیو نہیں کرتے، صرف پیسہ ہے. اور وہ پیسہ بھی تیل کی وجہ سے. تیل ہمیشہ نہیں رہنا، وہ جیسے استعمال کرتے جائیں گے آپ، وہ ختم ہوتا جائے گا. وہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ عرب ممالک خود بھی جانتے ہوں گے کہ جی جتنا آپ تیل استعمال کریں گے، آپ کے پاس اس وقت تو پیسہ ہی پیسہ ہے، آپ کے پاس سونا ہی سونا ہے، آپ اپنے گھر سونے کے بنائے بیٹھے ہوئے. لیکن جیسے جیسے تیل آپ بیچتے جائیں گے، تیل ختم ہوتا جائے گا. اس کے بعد آپ کیسے اپنی قوم کو اوپر لائیں گے؟ تو اس وقت یہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ایران نے تو غلطی کر دی پراکسیز پہ پیسہ لگا کے سب کچھ کر کے، لیکن اب دوسرے جو مسلم ورلڈ میں ممالک ہیں، اگر انہوں نے آگے بڑھ کے اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، امریکہ کو ایک بلاک بنا کے شکست دینی ہے، تو پھر سائنس پہ یقین رکھنا پڑے گا. اور جیسے چائنا نے رکھا، انہوں نے ایک پالیسی اپنائی جو 30-40 سال کی پالیسی ہے ان کی پارٹی کی، اور وہ اب امریکہ سے میری نظر میں بہت ساری چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے سائنس کو اپنایا. تو مسلم ورلڈ کو بھی سائنس کے قریب آنا چاہیے، ورنہ مجھے ایسے ہی ایلیمینیشنز دکھ رہی ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ان کا بلاک ہے یہ فیصلے کرتا رہے گا، اور جو مسلم ورلڈ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ پستے چلے جائیں گے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں. یہی حقیقت ہے. اب آخر میں ایک سیریس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جو میرے دل پہ، جس نے ایک چھاپ چھوڑی اس جنگ کے بعد. خاص طور پہ وہ لوگ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں جو ویسٹ میں جمہوریت کے، انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے تھے. جیسے کہ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران میں اسکولی بچوں پہ ایک میزائل اٹیک ہوا، جس میں 180 بچیوں کے اسکول پہ حملہ ہوا اور شہید ہو گئی. لیکن کسی ایک جمہوریت کے چیمپئن نے، جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو ویسٹ خود کو جمہوریت کا چیمپئن، انسانی حقوق کا چیمپئن بناتا پھرتا ہے، اس میں سے کسی ایک کنٹری نے بھی، ایک کنٹری ہونے کے ساتھ تو سپورٹ نہیں کیا، لیکن وہاں کی عوام نے بھی ملا جلا ری ایکشن دیا. جو یہاں پہ چیمپئن بنے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے NGOs چلاتے ہیں کہ ہم جی ان ممالک میں آ کے ویمن رائٹس دیں گے، یا ہم ویمن امپاورمنٹ کے بھاشن ہمیں سننے کو ملتے ہیں اسی ویسٹ کی طرف سے. ماڈرن ہسٹری ہمیں دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ جی وار کرائم کا جو ہمیں درس دیتے ہیں یہی ویسٹرن کنٹریز، وہ خود ایک وار کرائم پہ خاموش ہیں کہ جو 180 اسکول کی بچیوں پہ میزائل اٹیک ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. وہاں پہ کوئی میس پروٹیسٹ مجھے نہیں دکھائی دے رہا، کوئی پریشر ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دے رہی امریکہ اور اسرائیل پہ، تاکہ اس اتنے بڑے وار کرائم سے پیچھے ہٹ کے اور اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. تو مجھے اس میں ویسٹ کا بھی دوہرا معیار اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئنوں کو بھی ایکسپوز ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ تھا پورا اس ویڈیو بنانے کا کرکس، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا کہ مسلم ورلڈ کی غلطیاں، سائنس سے دوری کس حد تک ہمیں خطرناک پڑے گی، خطرہ دے گی، اور ویسٹ کا جو دوہرا معیار ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو یہ تھی کچھ خبریں اور میرے آئیڈیا جو میں نے سوچے میں آپ کے سامنے رکھوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.